ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه گزشتہ کئی جمعوں سے ایمانیات کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس وجہ سے کہ انسان کی نجات کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے وہ ایمان لائے۔ اگر ایمان نہیں لائے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ پھر ایمان کا ایک رکن تو ہے نہیں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جداگانہ حیثیت کہ وہ خاتم النبیین ہیں، اس پر بھی ایمان لانا۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی نا تو اللہ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ تو میں نے ایک جمعہ پر ایمان باللہ کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد 2 جمعے پڑھا چکا ہوں ایمان بالملائکہ پر۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایمان بالملائکہ کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے وجود کو مانا جائے، اور جو باتیں قرآن و حدیث میں فرشتوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان ساری معلومات کو تسلیم کیا جائے۔ چونکہ ہمیں عموماً وہ معلومات حاصل نہیں ہوتی، تو اس لیے فرشتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے میں نے اس سلسلے کو بھی شروع کر دیا۔ پہلے جمعہ پر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ وہ اللہ نے ان کو کس مادہ سے بنایا، خلقت الملائکۃ من نور، اس پر تفصیلی بات کی گئی۔ پھر یہ بتایا کہ یہ پروں والی مخلوق ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت کو بنیاد بنا کر اس کی تفصیل کو بیان کیا کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ،
اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا اور بنایا بھی اولی اجنحت، پروں والے۔ اس پر بخاری شریف کی ایک روایت بھی میں نے پیش کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کے 600 پر تھے۔ پچھلے جمعہ پر جو تفصیلی بات ہوئی وہ فرشتوں کے حوالے سے یہ کی گئی کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ان کو یہ قوت اور طاقت عطا کی ہے کہ وہ اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں، اپنی حیت کو، اپنے جسم کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، جس پر میں نے حدیث جبرائیل پیش کی کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں جن جن مقامات پر آئے وہ میں نے واقعات بھی ذکر کیے۔ تو اس طرح پچھلے جمعہ پر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ فرشتے اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور خود کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ آج فرشتوں کے حوالے سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد اور رفتار کتنی ہے۔ تعداد اور رفتار شروع میں نے ذکر کیا تھا جب بیان کا آغاز کیا فرشتوں کے بارے میں کہ یہ ایمان جو فرشتوں پہ بندہ ایمان لاتا ہے، یہ والا ایمان انسان کی عملی زندگی میں بھی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ ایمان میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد اور اس کی رفتار، اس کو میں آغاز میں کہہ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ ان دونوں چیزوں کا اندازہ لگانا انسان کے ذہن اور عقل کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے وہ اتنی تعداد میں کہ عرش کے ارد گرد کثیر تعداد میں موجود ہیں، سدرۃ المنتہا پہ موجود ہیں، ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں، فضائیں بھری پڑی ہیں۔ اچھا اگر ان دو فرشتوں کو ہی لے لیا جائے کرامن کاتبین، یہ تو ہر بندے کے ساتھ دو ہیں نا، ان دونوں کو ہی لے لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے انسانوں سے ڈبل تو ہو گئے نا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی انسان ہیں یہ تو طے شدہ ہے نا، سب کے ساتھ دو فرشتے تو ہیں، تو اسی کو ملٹی پلائی کر لے تو ڈبل تو ہو گئے۔ لیکن میں ابھی آپ کو کچھ واقعات، کچھ دلائل، کچھ شواہد، کچھ احادیث سے باتیں ذکر کروں گا، کچھ قرآن سے آیات ذکر کروں تو آپ کی عقل تو دھنگ رہ جائے کہ یہ فرشتے اتنی کثرت میں ہیں۔ اور پھر ان کی رفتار کو ناپنے کا کوئی آلہ آج تک ایجاد ہوا ہی نہیں۔ یہ جتنے آلے انسانوں نے ایجاد کیے ہیں رفتار کو ناپنے کے، ان میں جو سب سے تیز شے ہے، جو بہت تیزی کے ساتھ ٹریول کرتی ہے، تو ان کے آلوں نے بتایا کہ سب سے تیز جو چیز سفر کرتی ہے وہ روشنی ہے۔ یہ سورج ہے، سورج کی روشنی زمین تک آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ان کا آلہ بتاتا ہے، سائنسدانوں کی تحقیق بتاتی ہے کہ 8.3
منٹس، بس اتنا وقت لگتا ہے سورج کی شعاؤں کا زمین کی طرف آنے تک، اور فاصلے کتنے؟ 93 بلین۔ یہ اتنا فاصلہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ روشنی سفر طے کرتی ہے تو وہ بھی 8.5 منٹ میں تقریباً زمین تک پہنچتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، سورج تو یہ کھڑا ہے، کہاں آسمان، کہاں پھر دوسرا آسمان، کہاں تیسرا آسمان، کہاں 7واں آسمان، اور کہاں عرش معلیٰ۔ لمحے میں چلے جاتے ہیں، لمحے میں آ جاتے ہیں۔ کون سا آلہ ان کی سپیڈ کو ناپے گا؟ یہ انسانی عقل سے بہت اونچا کام ہے، انسانی ذہن کی وسعتوں سے یہ بڑا وسیع دائرہ ہے۔ یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ایسی چیزوں کا، فزکس کے ماہرین جو بہت پڑھ گئے، وہ تو اپنے فارمولے فٹ کرتے ہیں، وہ کیسے مانیں گے کہ فرشتے موجود ہیں اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلے جاتے ہیں؟ تو نہیں مانیں گے۔ یہ وہی مانے گا جس کو قرآن اور حدیث کے اوپر پورا یقین ہے۔ میرے حواس خمسہ، 5 سینسز، میری عقل یہ جواب دے سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں لکھا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ سورہ معارج میں فرماتے ہیں، غالباً آیت نمبر 4 ہے، اللہ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح القدس الیہ، اس اللہ کی طرف، فی یوم، ایک اس دن میں، کان مقدارہ الف سنہ، اس دن کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 سال۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو سفر تم ہزاروں سالوں میں طے کرتے ہو، یہ دنوں میں طے کر لیتے ہیں، اتنی سپیڈ ہے ان کی۔ اور یہ کب فرما رہے ہیں اللہ؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نوری سالوں کے فاصلے ہیں، لائٹ ایئرز، یہ نوری سالوں کے فاصلے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، انسانوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ تو 1 صدی، 1.5 صدی، 2 صدی پہلے اتنی ترقی ہو گئی، سمجھ لگ گئی بات کی، تو اب کچھ باتیں کھل رہی ہیں، ورنہ قرآن نے اس کو 15 صدیاں پہلے ذکر کر دیا۔ اور بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی 15 صدیاں نہیں، اگر ہمیں ایمان ہے تو یہ قرآن تو اس دنیا کی تخلیق سے 2000 سال پہلے لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کر دیا تھا، یہ تب کا لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس پہ چڑھتے ہیں، اترتے بھی ہیں، لمحوں میں آ جاتے ہیں، لمحوں میں چلے جاتے ہیں۔ سورۃ القدر نہیں پڑھتے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ہی روح القدس اور فرشتے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ نوری سالوں کے فاصلے، آ جاتے ہیں لمحوں میں نیچے زمین پہ۔ کتنی ان کی سپیڈ ہے، کتنی رفتار ہے، اور کتنی ان کی تعداد ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایک روایت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتعاقبون فیکم، کہ یہ فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، فیکم، تم میں، چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں؟ فرمایا ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، ایک
رات کے فرشتے ہیں اور ایک دن کے فرشتے ہیں. ڈیوٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں. آتے ہیں چلے جاتے ہیں. ایک ڈیوٹی والے آتے ہیں تو دوسری والے چلے جاتے ہیں. اچھا یہ صبح و شام تو ہیں، تو وقت کون سا ہے صبح و شام کا؟ فرمایا یجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر صبح کی نماز اور عصر کی نماز، فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں یہ جمع ہوتے ہیں. ایک کی ڈیوٹی تھی وہ بھی موجود ہے، اگلی ڈیوٹی والے آ رہے ہیں تو یہ پہلے جاتے نہیں ہیں، ان دونوں کا اجتماع ہو جاتا ہے نماز میں. پہلے والے بھی دوسرے والے بھی فجر کی نماز میں بھی موجود ہیں اور عصر کی نماز میں بھی موجود ہیں. بس جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو جو پہلے والے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں. واپس جب جاتے ہیں اللہ کے پاس تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے وہ اس وقت؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا وہم یصلون، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وآتیناہم، اور جب ہم ان کے پاس آئے وہم یصلون، وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. عصر کے وقت گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے اور فجر کے وقت گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. یہ انہی کے لیے کہیں گے نا جو پڑھ رہے ہوں گے. کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کیسے چھوڑا، کس حالت میں چھوڑا. تو اگر جو نماز پڑھ رہے ہوں گے انہی کے لیے کہا جائے گا نا، اور جو کسی اور کام میں مصروف ہوں گے تو فرشتے یہ تو نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھتا چھوڑ آئے ہیں، اسی کام کا بتائیں گے. اس لیے انسان کو ساری نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، بالخصوص تو ان نمازوں کی تو لازماً کرنی چاہیے. فجر اور عصر، فجر میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، عصر میں کاروبار کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس وقت میں خاص طور پہ بندے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ میری رپورٹ جائے تو ذرا جائے کہ بندہ کیا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا. تو دیکھیے کہ یہ فرشتے باری باری آتے رہتے ہیں، اتنے فاصلے یہ کتنی جلدی طے کر لیتے ہیں. اب یہاں سے ان کی رفتار کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ان کی تعداد کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کتنی تعداد ہو گئی یہاں پہ؟ انسانوں سے 4 گنا یہ ہو گئی، اور 2 جاتے ہیں 2 آتے ہیں، 4 ہو گئے نا. تو اس کو ہر انسان کریں ضرب دیں تو کتنے ہو گئے؟ انسانوں سے 4 گنا ہو گئے. اب ایک اور روایت کی طرف آئیے. غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے ایسے ہیں جو سیارتاً گردش کرتے ہیں، اور فضلاً ان کے ذمے اس کے علاوہ فالتو ذمہ داری ہے بھی کوئی نہیں. ان کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ انہوں نے گشت کرنا ہے، گھومنا ہے زمین میں. گھوم کے کیا کرنا ہے؟ فَيَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، انہوں نے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے، ان مجلسوں کو تلاش کرنا ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں. پہلے کہا کرتے تھے فارغ بیٹھنے سے اللہ کا ذکر بہتر ہے، تو اب فارغ بیٹھنے سے موبائل بہتر ہے.
تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے جو اپنی معاشی ذمہ داریوں سے فارغ ہوا، یا وہ عملی زندگی میں جو اس کے ذمہ داریاں تھیں اس سے فارغ ہوا، تو اب وہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنا چاہتا، اس کی یاد میں مصروف ہے، تو وہ ان کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں وہ ایسے لوگ پاتے ہیں قعدوا معہم، انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بیٹھتے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں بیٹھتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک نوری پروں کا تانتا باندھ لیتے ہیں۔ ذرا لگائیں اندازہ تعداد کتنی ہوگی، اور رفتار کا بھی اندازہ لگا لیں کہ وہ مجلس کتنی دیر کی ہوگی، 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، یا بعض بندے تو 2 منٹ ذکر کرتے ہیں، وہ 2 منٹ کے اندر زمین سے لے کے آسمان تک نوری پروں کا تانتا باندھ لیتے ہیں۔ کوئی رفتار کا دماغ اندازہ کر سکتا ہے؟ نوری سالوں کا فاصلہ ہو اور چند لمحوں کے اندر زمین سے لے کے آسمان تک نوری پروں کا تانتا باندھ لیں، یہ اوپر تک پہنچ گئے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ تعداد کتنی ہوگی۔ تو ہم نہ تعداد کا اندازہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی رفتار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یوں یہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں آگے۔ جب بیٹھتے ہیں وَإِذَا تَفَرَّقُوا، جب مجلس ختم ہوتی ہے، یہ جدا ہوتے ہیں، تو عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، پھر یہ چڑھ جاتے ہیں آسمان کی طرف، چند لمحوں میں چڑھ گئے۔ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ، اللہ پوچھتے ہیں ان سے، مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ، اور کتھوں آئے ہو؟ اور پنجابی میں ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور کتھوں آئے ہو میرے سونے ہو؟ اور اردو میں کیا کہیں گے؟ میرے پیارے فرشتوں کدھر سے آئے ہو؟ اب یہ جو اردو بولنے والا ہے اگر کسی پنجابی مولوی کی تقریر سن لے اور وہ آکھے اپنے بندیاں نو کتھوں آئے ہو سونے ہو، وہ سمجھے گئے مولوی ہمیں شٹلی مار رہے ہیں۔ یہ زبانوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اس لیے پنجابی کی تقریر سنتے ہوئے یہ نہ کہا کریں کہ یار یہ مولوی آ کی رہے ہیں۔ تم اردو بولنے والے ہو، وہ پنجابی بولنے والا ہے، اس کے آگے بیٹھنے والے اسی طرح کے الفاظ سنیں گے تو سمجھیں گے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں من آئین جئتم، کہاں سے آئے ہو تم؟ تو کہنے لگے ہم زمین سے آئے ہیں تیرے بندوں میں سے۔ اچھا وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ یسبحونک ویکبرونک ویحللونک ویستغفرونک، اللہ وہ تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تجھ سے بخشش طلب کر رہے ہیں، اور وہ تجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اور کچھ چیزوں سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ تو خوب جانتا ہے، یہ خود حدیث کی الفاظ ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ تو خوب جانتا ہے، لیکن پوچھتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ وہ تیری آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو بخشش طلب کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، آگ سے پناہ مانگ رہے تھے، تو یہ تین چیزیں وہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں قد غفرت لہم، میں نے ان کو بخش دیا، اور آتیتہم ما سألوا،
میں نے ان کو وہ دے دیا جو وہ مانگ رہے ہیں، اور میں نے ان کو اس چیز سے پناہ دے دی جس سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ بہرحال بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی سپیڈ سے آتے ہیں اور کتنی تعداد میں وہ جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کی تعداد کو کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ انسانی عقل، انسانی ذہن کی وسعتیں وہ بہت کم ہیں، ان کی تعداد اور رفتار انسانی ذہن کی وسعتوں سے بہت زیادہ ہے۔ ایک اور روایت دیکھ لیں، آپ گئے معراج کی رات آسمان دنیا پہ، بڑے بڑے تقدسات دیکھے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے جو ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ معمور کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اس کی آنکھیں کوئی معمور لگتی ہیں، بھری ہوئی لگتی ہیں۔ تو یہ جو بھری ہوئی شے ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معمور۔ کس سے بھرا رہتا ہے؟ فرشتوں سے بھرا رہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اتنے فرشتے ہیں، او بھائی انہوں کا نمبر ہی دوبارہ نہیں آتا۔ 70,000 داخل ہو گئے، اب آؤ بھائی اگلے 70,000، وہ نکل گئے، اب اگلے 70,000 آ جاؤ، وہ نکل گئے، اب دوسرے 70,000 آ جاؤ۔ اتنی تعداد ہے کہ ایک دفعہ 70,000 جاتے ہیں تو قیامت تک ان 70,000 کی باری نہیں آتی۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اور میں اور تم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہمارا کتنا جتھا ہے، ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، ہمارے پاس سرعت رفتار کتنی ہے، ہمارے پاس طاقتیں اور قوتیں کتنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ایسی مخلوق ہے جس کی رفتار کا اندازہ تھوڑی عقلاں بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ ان کی تعداد اتنی ہے کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70 زمام، اس کی کتنی باغیں ہوں گی؟ 70,000 باغیں ہوں گی، جس کو پکڑ کے کھینچا جاتا ہے، باغیں، اور ہر باغ کے اوپر مع کل زمام 70 ملک، ہر باغ پہ 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے۔ اب 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں نا تو کتنے بنتے ہیں؟ 4 ارب 90 کروڑ، یعنی 5 ارب فرشتے جہنم کو کھینچ کے لائیں گے۔ اب دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ کی کیلکولیشن کبھی؟ یہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 6 ارب تھی، پھر 7 ہو گئی، اب 8 ارب ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جو انسان ہے وہ 8 ارب ہیں۔ صرف جہنم کو کھینچ کے لانے والے فرشتے کتنے ہوں گے؟ 5 ارب۔ تو کیا تعداد کا میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو یوں دیکھیے کہ اللہ کی یہ مخلوق کتنی تعداد میں ہے، اور کتنی اس کی رفتار ہے، اور کتنی اس کی طاقت اور قوت ہے کہ یہ پوری جہنم کو کھینچ کے لے آئے، جس میں ساری دنیا کے انسان جو جہنمی ہوں گے وہ اس میں جائیں گے۔ اس میں پہاڑ موجود ہیں، اس میں وادیاں موجود ہیں، اس میں جگہ موجود ہیں، اس میں طرح طرح کے عذاب موجود ہیں۔ وہ ساری شے جو اتنی وزنی ہے اس کو فرشتے کھینچ کے لائیں، یجرونہا، کو کھینچ کے لائیں گے۔ ابھی چونکہ موقع نہیں ہے جہنم کے بارے میں بات کی جائے، میں جب قیامت کے بارے میں بات کروں گا کہ قیامت پہ ایمان لانا ضروری ہے، تو قیامت کے جتنے معاملات ہیں کہ وہاں میزان لگے گا تو میزان کیسے لگے گا، وہاں حساب کتاب ہوگا تو کیسے ہوگا، جہنم کا جو پل صراط ہے اس سے کون گزریں گے، یہ کیسے لگے گا،
جہنم کے کون کون سے عذاب ہیں، جنت کیسی ہے، اس کے منزلیں کتنی ہیں، درجات کتنے ہیں، کیسے کیسے حاصل ہوں گے، کیا کیا اس کا نقشہ ہے جو قرآن اور حدیث نے کھینچا ہے، تو یہ اس وقت ذکر کریں گے۔ لیکن ابھی آپ یہ دیکھیے کہ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، کتنی طاقت اور قوت میں ہیں کہ اس کو کھینچ کے لائیں گے۔ آخری بات تعداد کے حوالے سے ذکر کروں آپ کو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے نا تمہیں نہیں دکھایا۔ وہ معراج کی رات، سارے آسمان، تقدسات، فرشتے، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اتت السماء، آسمان چرچرا رہا ہے، وحق لها ان تئیتا، اور اس کا حق ہے وہ چرچرائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یہ حق کیوں حاصل ہے کہ وہ چرچرائے؟ فرمایا اس لیے کہ آسمان پہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ اتنی نہیں ہے کہ جہاں فرشتہ کھڑا اللہ کے سامنے قیام نہ کر رہا ہو، سجدہ نہ کر رہا ہو، رکوع نہ کر رہا ہو۔ کتنی تعداد، کتنی تعداد! آسمان کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بخدا سائنس، علم فلکیات اتنی ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود وہ کہتی ہے اس کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ بس ایک اندازے سے ہیں، اسٹیمیٹ ہیں، نوری سال ہیں، یہ جناب اس سیارے سے اس سیارے میں اتنا فاصلہ ہے، اتنی گریوٹی ہے، اگر یہ نہ ہو تو آپس میں ٹکرا جائیں، یہ اتنا فاصلہ ہے، اگر اتنی سپیڈ سے اگر کوئی راکٹ نہ جائے تو زمین کی جو کشش ثقل ہے اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ اندازے ہیں، یہ بالکل اتھینٹک بات نہیں ہے کہ اتنا فاصلہ ہے۔ یہ کیلکولیشن، ان کے پاس ایسے کیلکولیٹر ہی نہیں ہے کہ اندازہ کر سکیں۔ تو بہرحال آج کی اس گفتگو میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ فرشتوں پر ایمان لاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے اتنی تعداد میں ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، اور فرشتے اتنی رفتار کے ساتھ آتے جاتے ہیں کہ ان کی سپیڈ کو ناپنے کا آلہ انسانوں نے ایجاد نہیں کیا۔ اللہ ہمیں فرشتوں پر ایمان میں مضبوطی عطا